السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا قال انك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 66 سے لے کر کے آیت نمبر 70 تک، یعنی 66، 67، 68، 69، 70 یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ ان آیتوں میں سیدنا خضر اور موسیٰ علیہ السلام دونوں کے واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنٹینیو فرمایا ہے۔ اس سے پہلے کے واقعات کو ذہن میں رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اس قول پر کہ اس روئے زمین پر ابھی میں سب سے بڑا عالم ہوں، اللہ نے نبی موسیٰ علیہ السلام کو یہ آگاہ کیا کہ ابھی اس روئے زمین پر ایک ایسا انسان ہے جو اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے بھی زیادہ اے موسیٰ علم دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کی تلاش میں نکلے اور ان کو پا لیا۔ یہاں پر ہم ایک بات واضح کرتے چلے کہ سیدنا خضر کے تعلق سے لوگوں کے درمیان مختلف قسم کی باتیں ہیں۔ وہ اللہ کے بندے، اللہ کے برگزیدہ بندے، یا اللہ کے نبی، یا اللہ کے فرشتے، اس سلسلے میں لوگوں کی مختلف باتیں ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ فرشتے تھے، کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ فرشتے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ نہیں، وہ نبی ہیں، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جتنی بھی دلیلیں ہیں اور جتنے بھی قرائن اور شواہد ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سیدنا خضر نبی نہیں، کیونکہ ان کے نبوت کے تعلق سے کوئی ذکر نہیں ہے۔ ابھی جتنے بھی انبیاء کا نام قرآن و حدیث کے اندر لیا گیا ہے، ان کے نبوت کا بھی ذکر ہے، ان کے زمانہ نبوت کا بھی ذکر ہے، ان کے لوگوں کا بھی ذکر ہے، اور کچھ لوگوں کے بارے میں مجملاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام لے کر کے کہا کہ یہ نبی ہے۔ لیکن خضر کے تعلق سے کوئی دلیل نہ تو قرآن کریم میں ہے اور نہ ہی احادیث مبارکہ میں ہے، لہٰذا ہمیں اسی چیز کے اوپر سکوت اختیار کرتے ہوئے یہی سمجھنا چاہیے کہ سیدنا خضر علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی علم سے نوازا تھا۔ سامعین اکرام، سیدنا خضر کے تعلق سے یہ تمام کے تمام قرآنی تصریحات آپ کے سامنے موجود ہیں، جن میں سے بعض کا ذکر ہم نے کر دیا ہے، اور جن میں سے بعض کا ذکر ہم آپ کے سامنے ابھی پیش کرنے والے ہیں۔ ان تمام تصریحات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے انسان جو کہ فوت پا چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سیدنا خضر علیہ السلام آج بھی اس روئے زمین پر زندہ ہیں اور بھٹکے ہوئے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کر رہے ہیں۔ لیکن ہم آپ کو بتلا دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احادیث اور دوسرے دلائل اور شواہد کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ سیدنا خضر علیہ السلام اپنی زندگی کمپلیٹ کر کے اس دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں، جس میں سب سے پہلی دلیل صحیح البخاری کتاب العلم حدیث نمبر 116، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ روز پہلے فرمایا کہ ابھی اس روئے زمین پر جتنے بھی جاندار زندہ ہیں، اس میں سے کوئی بھی 100 سال کے بعد زندہ نہیں رہے گا۔ جتنے بھی جاندار زندہ ہیں اس میں سے کوئی بھی 100 سال کے بعد زندہ نہیں رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بالکل موجود ہے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابہ کے اندر ایک روایت ہے، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینے پہلے، یاد رکھ لیجئے، جو لوگ بھی اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ سیدنا خضر ابھی بھی زندہ ہیں اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ دکھا رہے ہیں، ان کا عقیدہ اللہ کے اوپر بہت بڑا الزام ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے 1 مہینے پہلے یہ فرمایا کہ آج کے ڈیٹ میں اس روئے زمین پر جتنے بھی جاندار زندہ ہیں وہ 100 سالوں کے بعد زندہ نہیں رہیں گے۔ یہ پہلی دلیل ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے
کے جاندار میں خضر بھی ہیں اور وہ بھی اس روئے زمین سے وفات پا چکے ہیں۔ سامعین کرام، دوسری دلیل علماء راسخین جو پختہ علم والے اس روئے زمین سے گزرے ہیں، ان کے سامنے بعض لوگوں نے یہی بات رکھی کہ خضر زندہ ہیں یا نہیں، تو انہوں نے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 34 ان کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 34 میں بیان فرمایا، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے کسی کو بھی ہمیشگی کی زندگی نہیں دی۔ ہمیشگی کی زندگی آپ سے پہلے ہم نے کسی کو بھی نہیں دیا، اور اگر آپ کو مرنا ہے تو آپ کے ساتھ اس روئے زمین پر جتنے بھی ہیں سب کو مرنا ہے، کوئی بھی زندہ رہنے والا اور باقی رہنے والا نہیں ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا خضر بھی وفات پا چکے ہیں۔ سامعین کرام، تیسری دلیل ہے وہ یہ کہ سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والسلام اگر زندہ ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر جن اور انسان سب کی طرف نبی بن کر کے آئے تھے، سب کی طرف نبی بن کر کے آئے۔ اگر واقعی سیدنا خضر زندہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ بھی آپ کے پاس پہنچتے اور آ کر کے آپ سے بیعت فرماتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیان میں کلیئر کہہ دیا ہے کہ اگر آج کے ڈیٹ میں موسیٰ بھی زندہ ہو تو ان کو بھی میری اتباع کرنی پڑے گی۔ نبی نے کیا فرمایا کہ اگر آج کے ڈیٹ میں موسیٰ بھی زندہ ہوں تو ان کو بھی میری اتباع کرنی ہوگی۔ تو موسیٰ کے مقابلے میں خضر تو نبی نہیں ہیں لیکن انسان ضرور ہیں، اور اگر ان کو نبی بھی ماننے والے مان بھی لیں تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بن جانے کے بعد اب کوئی اس روئے زمین پر نبی نہیں ہے۔ وہ اگر زندہ ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے اور آ کر کے آپ سے بیعت فرماتے۔ یہ تیسری دلیل ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ سیدنا خضر اس روئے زمین پر زندہ نہیں ہے بلکہ وفات پا چکے ہیں۔ چوتھی دلیل یہ ہے کہ اگر سیدنا خضر زندہ ہوتے تو یہ جو قرآن کریم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانی ہے، جس میں ہر چیز کو اللہ نے بیان کیا، عیسیٰ کے بارے میں بیان کیا کہ عیسیٰ پھر سے لوٹنے والے ہیں، ادریس کے بارے میں بیان کیا کہ ادریس کو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وفات دیا، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی دلیل یہ جو قرآن کریم ہے، اس میں کہیں نہ کہیں پر ضرور ذکر ہوتا کہ سیدنا خضر زندہ ہیں، لیکن کہیں پر بھی اس کا ذکر نہیں ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سیدنا خضر اس روئے زمین پر زندہ نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، پانچویں دلیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو مٹھی بھر تیرے نام لینے والے، تیرے توحید کے مت والے، تیرے سچے بندے جو یہ مٹھی بھر اس روئے زمین پر ابھی موجود ہیں، اگر یہ ہلاک ہو گئے، اگر یہ شہید ہو گئے، اگر یہ نیست و نابود ہو گئے تو اب اس روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جتنے بھی لوگ اس وقت مسلمان تھے ان کے بارے میں کہا تھا۔ اگر سیدنا خضر زندہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو ضرور بتلاتا، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیدنا خضر اس روئے زمین پر زندہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک انسان تھے اور اپنی عمر جو اللہ نے ان کے لیے مقدر کر کے رکھی تھی اس کو وہ کمپلیٹ کر کے اس روئے زمین سے چلے گئے، یعنی وفات پا گئے۔ سامعین کرام، اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ سیدنا خضر زندہ ہیں اور اس روئے زمین پر بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ دکھا رہے ہیں، تو یہ ایک ایسی بات ہے جو اللہ کے ذمے لگانا ہے، کیونکہ اس کا علم ہم کو نہیں ہے، ہم کو اس کا علم نہیں ہے، اور اگر ہم کو علم نہیں ہے اور ہم نے اس کے باوجود کہا تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ پر بہت بڑی بات ہم بہتان کے طور پر لگا رہے ہیں۔ کیونکہ آپ پورا قرآن کریم چھان لیجئے، کہیں پر بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ سیدنا خضر زندہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے ذخیرے کو آپ چھان لیجئے، کہیں پر بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ سیدنا خضر زندہ ہیں۔ لہٰذا یہ جو بات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر الزام لگانا ہے، حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی دور میں اہل علم کا اس بات کے اوپر اجماع نہیں ہے کہ سیدنا خضر زندہ ہیں۔ لہٰذا ان تمام دلیلوں کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ سیدنا خضر علیہ السلام اللہ کے بندے، اللہ کے برگزیدہ بندے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی علم سے نوازا تھا، علم نافع سے نوازا تھا، اور انہوں نے اپنی عمر کو کمپلیٹ کر کے اس دار فانی سے وہ فوت ہو چکے ہیں۔ اللہ کے رسول سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے سیدنا خضر کے پاس تو انہوں نے کہا، اللہ نے فرمایا قال له موسیٰ نے ان سے کہا هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا،
حل اتبعک، کیا میں آپ کی پیروی کروں، کیا میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں، کیا میں آپ کے ساتھ رہوں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک استاذ کا مقام بہت بلند ہوتا ہے. ایک استاذ جو علم دینے والا ہو اس کا مقام بہت بلند ہوتا ہے. سیدنا موسیٰ نبی ہیں، اس کے باوجود خضر کے سامنے جا کر کے حکم نہیں دے رہے ہیں بلکہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ کہہ رہے ہیں حل اتبعک، کیا میں آپ کے ساتھ رہوں، کیا میں آپ کی پیروی کروں، علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، تاکہ جو خیر و بھلائی کی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے وہ باتیں آپ مجھ کو بھی سکھا دے. کیا اس وجہ سے میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ سامعین کرام، ہمیشہ یاد رکھیے جو استاذ ہوتا ہے وہ ایک شاگرد کو ایک رخ دینے والا ہوتا ہے. اس کی زندگی کا بہت بڑا وہ صنعت کار ہوتا ہے. لہذا استاذ کے سامنے ہمیشہ عاجزی اور انکساری ہونا. جو آدمی استاذ کی عاجزی اور انکساری نہیں کیا، جو آدمی استاذ کے سامنے جھک کر کے نہیں رہا، وہ کبھی بھی اس روئے زمین پر انسان نہیں بن سکتا ہے. انسانوں میں رہے گا، انسان کی شکل و صورت رہے گی، لیکن وہ ہمیشہ رہے گا جانور. لہذا استاذ کی قدردانی یہ شاگرد کے لیے انتہائی ضروری ہے. سامعین کرام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہوں اس وجہ سے کہ جو آپ کو اللہ نے رشد و بھلائی کی باتیں سکھلائی ہیں آپ مجھ کو سکھلائیے، تو سیدنا خضر علیہ السلام نے کہا، قال، اللہ نے فرمایا، قال انک لن تستطیع معی صبرا، ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ رہ سکتے ہیں لیکن جو باتیں ہمارے اور آپ کے ساتھ رہتے ہوئے ہوں گی آپ اس کو دیکھ کر کے صبر نہیں کر پائیں گے. کیوں صبر نہیں کر پائیں گے؟ کیونکہ وہ باتیں آپ کی شریعت کے خلاف بھی ہوگی اور وہ باتیں انسانی فطرت کے خلاف بھی ہوں گی اور آپ کو لگے گا کہ وہ غلط ہے، لہٰذا آپ صبر نہیں کر پائیں گے. اور آگے مزید انہوں نے کہا، سیدنا خضر نے کہا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور جس چیز کے بارے میں آپ کو جانکاری نہیں ہو. ابھی ہوتا ہے نا، ہمارے ساتھ کچھ برا ہوا تو ہم کو لگتا ہے کہ بہت برا ہو گیا، لیکن بعد میں اسی میں اللہ تعالیٰ خیر کی بات نکال دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے کی بات ہم لوگوں کو نہیں معلوم ہے. ویسے ہی سیدنا خضر نے کہا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، آپ کے سامنے جو عمل ہوگا، جو کام ہوگا، آپ کو لگے گا کہ وہ خراب ہے، لیکن اس کے پیچھے کی جو حکمت ہے اور اس کے پیچھے کی جو مصلحت ہے وہ آپ کو پتہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ صبر نہیں کر پائیں گے. لہذا دیکھ لیجئے، سوچ لیجئے آپ کو کیا کرنا ہے. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا ستجدنی انشاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، آپ مجھ کو صبر کرنے والا پائیں گے. آپ چلیے، ہم کو ساتھ میں رکھیے، ہم آپ کے ساتھ علم سیکھیں گے اور جو کچھ بھی ہوگا آپ مجھ کو صبر کرنے والا پائیں گے. ہم ہر معاملے میں صبر کریں گے. ولا اعصی لک امرا، اور آپ کے ارشاد کی مخالفت ہم ہرگز نہیں کریں گے. تب سیدنا خضر علیہ السلام نے آخری شرط ان کے سامنے رکھی. کیا رکھی؟ قال، سیدنا خضر نے کہا فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا. دیکھو، اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، میرے ساتھ ساتھ چلنا چاہتے ہیں، میرے پیچھے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، مجھ سے علم سیکھنا چاہتے ہیں، فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، تو جب تک اگر کوئی معاملہ ہو تو جب تک اس کی مصلحت اور اس کی حکمت اور اس کے پیچھے اور پوشیدہ بات کو میں آپ کو بتلا نہ دوں، اس کی پوری وضاحت کر نہ دوں، اس کا کمپلیٹ کلیئرفیکیشن دے نہ دوں، جب تک آپ خاموش رہنا ہے، آپ کو کچھ بھی نہیں بولنا ہے. دونوں اس کے اوپر راضی ہو گئے اور آگے واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، جس کو انشاءاللہ کل ہم بیان کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.